آپ دیکھیے کتاب کی جہاں تک بات ہے، کتاب ایک ہی ہے، وہ مقدم ہے، وہ محترم ہے، اسی پہ عمل درآمد کی جنگ ہے۔ دوسرے ہاتھ میں گالی کا جواب تھا جو آگے سے گالی دے رہے تھے۔ طارق صاحب ابھی کہہ کے گئے اسد عمر صاحب اور شاہ جو محمد رشید صاحب کے قومی یوتھ کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا نا کہ شاید میں کتاب کو دکھا رہا تھا تو وہ ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے، آئی سیٹ اگر ٹھیک ایک ہو۔ سیاسی سوال صرف جی۔ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کہ نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی، آئین کا حصہ ہے۔ اب اگر آئین کی خلاف ورزی پہ بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسمبلی بحال نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر وہ لسٹ بڑھ جائے گی جس میں آئین کی خلاف ورزی آئین کے محافظین نے کی۔ دیکھیں ابھی فیصلہ آتا ہے تو پھر کوئی لائے عمل کا اعلان کرتے ہیں، ابھی obviously بھی فیصلہ نہیں آیا تو سب کو انتظار ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ یعنی بینچ کی تشکیل کا فیصلہ آپ کو انتظار ہے؟ obviously بھی کوئی نہ کوئی آرڈر آف دا ڈے تو آنا ہے نا جی، تو جو بھی آرڈر آف دا ڈے آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں۔ آج کون سی کتاب لہرائیں گے آپ؟ دیکھیے کتاب کی جہاں تک بات ہے، کتاب ایک ہی ہے، وہ مقدم ہے، وہ محترم ہے، اسی پہ عمل درآمد کی جنگ ہے، تو اگر اس کو مسکنسٹرو کیا جائے گا تو وہ غلط نہیں، لیکن میں محمود اور اسد عمر نے کہا کہ جی ایک طرف اگر دباؤ ڈالا گیا کتاب میں میرا حق تھا، دوسرے ہاتھ میں گالی کا جواب تھا جو آگے سے گالی دے رہے تھے۔ طارق صاحب ابھی کہہ کے گئے اسد عمر صاحب اور شاہ جو محمد رشید صاحب کے قومی یوتھ کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا نا کہ شاید میں کتاب کو دکھا رہا تھا تو وہ ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے، آئی سیٹ اگر ٹھیک ایک ہو۔ سیاسی سوال صرف ابھی کہہ کے گئے کہ جی یہ سارے حلبے جو ہیں، چاہے وہ لیجسلیشن ہو یا قانون سازی ہو، یہ سارے حلبے جو ہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ کہ دباؤ قطن نہیں ہے، تمام وکلا تنظیمیں شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے کہ حامد خان صاحب سے رابطہ کریں، ان کی پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں، بانی اراکین میں سے ہیں اور بار پالیٹکس میں تحریک انصاف کی سب سے سرگرم رکن ہیں اور لیڈر ہیں۔ اگر حامد خان صاحب اس بل کی سپورٹ کر رہے ہیں، تمام بار کاؤنسلز کر رہی ہیں، وکلا باڈیز کر رہی ہیں، نیوٹرل لائرز کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بل سب کو قابل قبول ہے اور یہ بڑی درینہ خواہش تھی وکلا کی کافی عرصے سے۔ دکھ اس بات کا ہوا کہ آج لائرز پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بل جو وکلا کی تقویت کے لیے، ان کی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے سینٹ میں پیش کیا گیا ہے، اس کی تحریک انصاف نے مخالفت کی ہے جو ان کو نہیں کرنی سر چاہیے۔ اس بل کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ بل کافی دیر سے اس پہ کنسیڈریشن چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، ڈیلیبریشن چل رہی تھی، مگر جب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے باقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو بھجوایا ہے، مگر بات یہ ہے نا آئین بھی کبھی ری رائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ 63A کی جو تشریح کی گئی اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ ختم کی گئی، تو یہ بینچز جب ون سائیڈڈ بنتے ہیں، آربیٹری طریقے سے بنتے ہیں، تو تب اس طرح کی تشریحات آتی ہیں اور آئین کو ری رائٹ کیا جاتا ہے۔ جو قاسم سوری کے معاملے پر سو موٹو میں جو ترمیم کر رہے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسی سو موٹو میں آپ کی حکومت بنی تھی، اسی سو موٹو میں جو آئین کی صریحاً خلاف ورزی کہ نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی، آئین کا حصہ ہے۔ اب اگر آئین کی خلاف ورزی پہ بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسمبلی بحال نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر وہ لسٹ بڑھ جائے گی جس میں آئین کی خلاف ورزی آئین کے محافظین نے کی۔ دیکھیں عدالت جہاں پہ ملک کے اندر ہر طرف افراتفری کا عالم ہے اور ایک پولرائزیشن ہے، ڈویژن ہے، تو عدالت کی بھی ڈویژن تو سامنے نظر آ رہی ہے، مگر دیکھیں 90 دن میں الیکشن نہ کرانا، اس کی سزا کہاں پہ تجویز کی گئی ہے یا کہاں لکھا گیا؟ بات یہ ہے پنجاب گورنمنٹ ختم کی 63A کے تحت، اس کے بعد عمران خان کو حکومت دی، عمران خان نے اسمبلی توڑی۔ اب اگر پیسے ایک الیکشن کروانے کے ہیں تو ایک شخص کی ضد اور اناج کی وجہ سے 2 دفعہ الیکشن نہیں کروایا جا سکتا۔ اور جہاں پبلک سپورٹ کی بات ہے، ہم کھڈیا جیسے چھوٹے قصبے میں عمران خان سے ڈبل جلسہ کر لیتے ہیں اور بنانے پاکستان نہیں بھر سکتا تو پھر الیکشن کی تیاری ہماری پوری ہے۔ ابھی کہ اگر قصور میں اتنا بڑا جلسہ ہو گیا ہے پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر کسی چیز کا نہیں ہے۔ گلی گلی میں قتل و غارت یا جو فنڈز کا معاملات ہیں IMF کے، ایک ڈیٹ سروسنگ ہے، IMF کے پاس عمران خان صاحب گئے تھے نا، تو الیکشن کی تو ہم تیار ہیں، مگر ایک شخص کی ضد اور انا کی وجہ سے 20-25 ارب روپے کا خرچہ 2 دفعہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کیئر ٹیکرز کا جو کانسیپٹ ہے آرٹیکل 224 کا، اس کی تشریح کس نے؟ آپ کا سوال ہم نے کیا اسد عمر سے، اسد عمر نے کہا ہے کہ 12,000 ارب ہمارے پاس یہاں پہ خرچات ہے حکومت کے، تو یہ 20 سے 60 ارب نہیں دے سکتے۔ جو 1400 ارب ان کے لیے قرضوں پہ ہم ڈیٹ سروسنگ دے رہے ہیں وہ کہاں پہ جائے گا؟ تھینک یو۔